ہود۔ سورہ ہود مکی ہے۔ اس میں 123 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ نام: چونکہ اس صورت میں ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ہود رکھا گیا ہے، اگرچہ اس میں دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی بیان ہوئے ہیں۔ زمانہ نزول: یہ مکہ میں سورہ یونس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس کی صرف 3 آیتیں 12، 17 اور 114 مدینہ میں نازل ہوئی تھیں، جو اس کے ساتھ ملا دی گئی ہیں۔ اس صورت میں مذکور موضوعات و مضامین کی اہمیت کا اندازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہوتا ہے جسے ترمذی، حاکم اور ابو یعلا وغیرہ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بوڑھے ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ہود، مرسلات، عما یتساءلون اور اذا الشمس کوورت نے بوڑھا کر دیا ہے، اس لیے کہ اس میں گزشتہ قوموں کے واقعات، ان کا باغیانہ رویہ اور پھر اس کی پاداش میں ان پر دنیا میں عذاب الہی کا نزول اور آخرت میں عذاب نار کی وعید اور اسی کے مشابہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور مشرکین مکہ کو ان سے عبرت حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ انداز بیان میں عام مکی صورتوں سے زیادہ گھنگرج اور زیادہ شدید دھمکی ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ کے دل و دماغ پر اس کا کچھ زیادہ ہی اثر پڑتا تھا، اور مکی زندگی میں مکہ والوں کی سرکشی، اللہ سے بغاوت اور قرآن اور دین اسلام کا مذاق اڑانا دیکھ دیکھ کر انہیں خوف ہوتا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب اہل مکہ پر نازل نہ ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ الف لام را، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں ٹھوس اور محکم بنائی گئی ہیں، پھر ان کی تفصیل اس کی طرف سے بیان کر دی گئی ہے جو صاحب حکمت، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ الف لام را، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ ان حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کی بہترین رائے یہی ہے کہ ان کا مقصود حقیقی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن کریم ہے، جس کی یہاں 2 صفتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی صفت کا تعلق قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور اس کی معجز بیانی سے ہے، یعنی قرآن کریم کے حروف و الفاظ اور جملوں اور آیتوں کا نظم و نسق اور ان کی ترتیب و ترکیب اتنی عظیم الشان اور ایسی بے بدل ہے جو انسانی قدرت سے یکسر بالا تر ہے۔ اور دوسری صفت کا تعلق قرآن میں مذکور دلائل توحید، احکام و واجبات، واقعات اقوام اور مواعظ و نصائح سے ہے کہ ان کی مثال ان موتیوں کی ہے جنہیں ہار میں پرو دیا جاتا ہے، اور ان کے درمیان جگہ جگہ کچھ دوسرے رنگ و حجم کے موتیوں کے ذریعے خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی ہر آیت اور ہر صورت اپنے اندر بنی نوع انسان کے لیے کوئی نہ کوئی خیر لیے ہوئے ہے، اور ایسا کیوں نہ ہو؟ یہ کتاب اس ذات واحد کی نازل کردہ ہے جس کا ہر فعل حکمت پر مبنی ہوتا ہے اور جو ہر بات کی خبر رکھتا ہے۔ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، بے شک میں اس کی طرف سے تمہیں ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ زمخشری نے کہا ہے کہ اللہ تعبدو فصلت فعل کا مفعول لہو ہے، اور معنی یہ ہوگا کہ قرآن کریم میں موجود احکام اور دیگر امور کو تفصیل کے ساتھ اس لیے بیان کر دیا گیا ہے تاکہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ پہلی آیت سے الگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک مستقل کلام ہے۔ ایسی صورت میں معنی یہ ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش سے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور یہ کہ میں اللہ کی جانب سے تمہیں عذاب نار سے ڈرانے والا
اور جنت کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی جناب میں توبہ کرو، وہ تمہیں ایک محدود وقت یعنی موت تک عمدہ عیش و آرام کا فائدہ اٹھانے دے گا، اور ہر زیادہ کار خیر کرنے والے کو اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اور اگر تم لوگ راہ حق سے منہ پھیر لوگے تو میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ایک کلام کا حصہ ہے۔ یہاں طلب مغفرت اور توبہ کا ذکر آیا ہے، اور دونوں تقریباً ایک ہی معنی میں مستعمل ہیں، اس لیے مقصود توبہ کرنا اور اس میں اخلاص پیدا کرنا ہے۔ اور ایسے استغفار و توبہ پر اللہ نے 2 چیزوں کا وعدہ کیا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مخلص بندوں کو دنیا کی نعمتوں سے ایک طویل مدت تک مستفید ہونے کا موقع دے گا، ان کی روزی میں برکت عطا فرمائے گا اور دیگر نعمتوں سے بھی خوب نوازے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اسی وعدے کو سورۃ النحل کی آیت 97 میں بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو مومن مرد یا عورت عمل صالح کرے گا ہم اسے اچھی زندگی عطا کریں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نیک نیتی اور عمل صالح کے جزا کے طور پر آخرت میں جنت دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زبانی ان لوگوں کو دھمکی دی جو توبہ و استغفار اور عبادات میں اخلاص سے اعراض کرتے ہیں کہ انہیں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیت میں آخرت کے دن کے عذاب کی جو بات آئی ہے اسی کی تاکید ہے۔